بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ امید ہے جو ہمارے سجدہ صاحب کے مسائل چل رہے ہیں وہ آپ سیکھ رہے ہوں گے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو آج ہم بات کریں گے دعائے قنوت کے مسئلے پر۔ دعائے قنوت اگر آپ سورۃ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے چھوٹی سورت پڑھ لی، اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنی تھی، دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں اور آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو آخر میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی وتر ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے آخر رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہی، پھر آپ نے دعائے قنوت کی جگہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی یا ثنا پڑھ دی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھ لی تو اس پر آپ کو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، آپ آخر میں سجدہ سہو نہیں کریں گے بلکہ نماز اپنی ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی اور دعائے قنوت سیکھ رہے ہیں یا سیکھتے سیکھتے یہ ہے کہ بھئی آپ ابھی آدھی سیکھی ہے، تھوڑی سیکھی ہے، تو اس میں جتنی سیکھ لی آپ اس کو پڑھ لیا کریں، یا پھر یہ ہے کہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا کوئی صورت جیسے سورۃ اخلاص ہے وہ پڑھ لیں، جب تک آپ اس کو دعائے قنوت کو سیکھتے رہیں۔ جب آپ سیکھ لیں مکمل طور پر، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں دعائے قنوت کا، وہاں سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے دعائے قنوت کو۔ جب آپ دعائے قنوت کا سبق سیکھ لیں تو پھر آپ دعائے قنوت پڑھ لیا کریں، تب تک آپ یہ ہے کوئی دعا اللہم اغفر لی پڑھ لیا کریں یا کوئی سورت پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا بھول جاتے ہیں، آپ نے رکوع کی نیت کر لی تھی، رکوع میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں تھوڑا سا، پھر آپ کو یاد آتا ہے میں نے دعائے قنوت پڑھنی تھی، پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ نے دوبارہ تکبیر کہی دعائے قنوت کے لیے، پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھی، تو اس پر بھی آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا واجب ہے، آپ نے وہ تکبیر چھوڑ دی تھی، آپ پھر رکوع میں جانے کے لیے نیت کر لی تھی، تکبیر کہہ دی تھی رکوع کی، تو پھر آپ نے آ کر دوبارہ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہی، یہ ترکیب آگے پیچھے ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو آخر میں پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اب آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں چلے جانے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، اب آپ کو یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت پڑھنی تھی، پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ نے دعائے قنوت پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ یہاں دعائے قنوت نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اپنی رکعت مکمل کریں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر آپ یہاں پڑھ بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب آپ نے 3 رکعتیں مکمل پڑھ لی، مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لیا، آپ کو یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو بھی آپ سجدہ سہو کر لیں، آپ کے وتر ادا ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ نماز مکمل کر لیتے ہیں، نماز مکمل کرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، پھر آپ کو یاد ہے کہ میں نے 3 وتر ادا کیے تھے، ان کے اندر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تھا، تو آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے وتر ادا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ تو اگر آپ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا بھی مانگ لی، دعا مانگنے کے بعد اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اگلے دن آپ کو یاد آیا کہ میں نے اس میں وتر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، اگلے دن کسی کو یاد آتا ہے وتر پڑھتے ہوئے، تو اب اگر آپ ادا کر لیں گے تو ٹھیک ہے، واجب ادا ہو جائے گا۔ تو علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ اس وقت کے بعد اگر آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے کل دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی تو نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر ادا کر لیں گے تو بہتر ہے۔ یہ میں نے مسئلہ بتا دیا، دعائے قنوت کے چند ایک مسائل تھے، تو یہ بہت کم ہی ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعائے قنوت بھول جاتی ہے یا ہم رکوع کی تکبیر کہہ لیتے ہیں، یہ 2 مسائل عام طور پر ہوتے ہیں، ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں یا رکوع کی تکبیر کہنے کے آگے جھک جاتے ہیں رکوع کے لیے تھوڑا سا، پھر ہمیں یاد آتا ہے، تو یہ 2 مسائل اکثر لوگوں کو پیش آتے ہیں،
تو اس کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح آخر میں ہے نماز عید الفطر میں، نماز عید الاضحیٰ میں تکبیرات کہنا۔ اگر وہ تکبیرات اگر کہنا کوئی بھول جاتا ہے، جیسے امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آیا، ایک رکعت ہو چکی تھی، آپ اس نے ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی، دوسرے الگ پڑھی انفرادی طور پر، اب انفرادی طور پر جو اس نے پڑھی اس میں تکبیرات کہنا بھول جاتے ہیں، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جس سے نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ چند ایک مسائل تھے سجدہ سہو کے جو ہم نے 14 واجبات پر بات کی، تو آج ہمارے 14 واجبات مکمل ہوئے، تو آپ لوگوں کو امید ہے بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، جو مسائل میرے علم میں تھے، میں نے سیکھے تھے علماء کرام سے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ضرور پوچھیں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔